السلام علیکم ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ریحان جبار یوسفانی صاحب، اقرا اویئرنیس ایجوکیشن سوسائٹی۔ ان کی ایک این جی اوز ہے جو بچوں کو کمپٹیشن کرواتی ہے ایجوکیشن کے حساب سے۔ آئیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا مشن کیا ہے، کب سے آپ نے یہ این جی اوز اسٹارٹ کیے اور کتنے بچوں کو ریلیف ملا ہے، اور بچے کتنے ٹنڈولیار تھے آگے نکلیں ایجوکیشن کمپٹیشن کے حساب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو پنل بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت میرے لیے نکالا، اور اس جو اویئرنیس پروگرام ہم لے کے چل رہے ہیں اقرا ایجوکیشن اویئرنیس سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے، اس کے لیے آپ نے ہمیں ٹائم بھی دیا، اور ایک عوامی آگاہی کے مقصد کے لیے ہم نے ٹائم نکالا ہے۔ تو بہرحال اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سوسائٹی اصل میں ہے کیا، اور ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کام کیا کرتے ہیں۔ اقرا ایجوکیشن اویئرنیس سوسائٹی، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ہم تعلیم اور سوشل اویئرنیس یعنی آگاہی کے فیلڈ میں کام کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے اسکول اور کالجز کے بچوں کو ٹارگٹ کیا ہے، جس میں ہم ڈیفرنٹ پروگرامز کرواتے ہیں۔ پہلے ہم حیدرآباد میں کرواتے رہے ہیں پروگرام، 2-3 سال سے وہاں پہ ہم کروا رہے ہیں۔ کوئز پروگرام کرواتے ہیں، اسپیچ پروگرام کرواتے ہیں، مختلف اسکول کے بچے اس میں جو ہے حصہ لیتے ہیں۔ اب ٹنڈو الاحیار میں ہم نے یہ سیکنڈ ٹائم کیا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 2023 میں نومبر کے اسی مہینے میں ہم نے کمپٹیشن کروایا تھا، جس میں تقریباً گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول سے 250 سے زیادہ بچوں نے حصہ لیا تھا۔ اس دفعہ ہم نے یہ دوسرا پروگرام کروایا ہے، اور اس دفعہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ 250-260 کے قریب تقریباً اسٹوڈنٹ تھے۔ اسکول کی تعداد اس دفعہ زیادہ تھی۔ پچھلے سال کوئی 6-7 اسکولز تھے، اس دفعہ الحمدللہ 13 سے 14 اسکول تھے۔ گورنمنٹ کے بھی تھے، اس میں پرائیویٹ اسکول بھی تھے جنہوں نے حصہ لیا ہے۔ اچھا، اب اس کا مقصد کیا ہے، ہم کرتے کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ٹاپک رکھے ہیں جو بچوں کو ہم دیتے ہیں تاکہ وہ تیاری کریں اور ہم ان سے پھر اس کا ٹیسٹ لیں، وہ ہم نے ایسے مضمون رکھے ہیں جو سبجیکٹ سے ہٹ کے ہیں۔ یعنی ایک جو ہے ہم نے رکھا ہے کہ قرآن شریف کی جو بنیادی معلومات ہے۔ اب قرآن شریف میں بھی جو بنیادی معلومات کس حوالے سے کہ ہمارے جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، ایک انسان کی کہہ لیں، ایک شہری کی کہہ لیں، اس حساب سے ہم نے وہ سلیبس بنایا، نصاب ہم نے بنایا، جس میں قرآن شریف میں جو آیات انسان کی معاشرتی ذمہ داری کے بارے میں ہیں، ان کے بارے میں ہم نے معلومات اکٹھی کی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے، ان کی جو سیرت طیبہ ہے، ظاہر سی بات ہے قرآن شریف کا حکم ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمیں فرض ہے ہمیں ان کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا سماجی پہلو ہے، یعنی ان کی معاشرت کیسے تھی، ان کے رویے کیسے تھے، ان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، وہ بات کس طرح کرتے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے معاملات کیسے کرتے تھے، وہ کاروبار کیسے کرتے تھے، اس حوالے سے ہم نے تھوڑا بہت نصاب ہم نے مختلف کتابوں سے جو ہے کمپائل کیا اور ان بچوں کو دیا۔ تیسری جو ہماری مین چیز تھی وہ تھی پاکستان، یعنی ہمارا جو ملک ہے، اس کا جو سیاسی انفراسٹرکچر ہے، کہ یعنی ہمارا آئینی نظام، سیاسی نظام اور قانونی جو نظام ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے۔ اس میں پاکستان کا آئین کیا ہے، پاکستان کا آئین ہر شہری کو کیا حقوق دیتا ہے، بدلے میں ہر شہری کا فرض کیا ہے، ایک شہری کی حیثیت سے ہمارا فرض کیا ہے۔ تو یہ 3 جو ہیں وہ مین ہمارے ٹاپکس تھے، مین فیلڈز تھیں جو ہم نے بچوں کو ان کا نصاب تیار کر کے دیا ہے، تاکہ وہ ایک جگہ پہ ان چیزوں کو پڑھیں، ان کے بارے میں اویئرنیس حاصل کریں، اور ٹیسٹ لینے کا مقصد یہی ہے، ان کو راغب کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو وہ جو ٹیسٹ ہم نے لیا ہے اس کا جو ہے ہم اب رزلٹ بنائیں گے، اور اس کا آگے جو ہے اس کی ایوارڈ سیرمنی بھی ہوگی تاکہ بچے اس میں انکریج ہوں، دلچسپی لیں۔ اچھا، اب باقی جو ہے آپ نے سوال جیسے پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے، تو فائدہ اس کا یہ ہو رہا ہے، پہلے تو دیکھیں اویئرنیس اس چیز کے بارے میں آئے کہ یہ ہم پروگرام کروا کیوں رہے ہیں۔ پچھلے سال 6-7 اسکول تھے، اس دفعہ 13-14 اسکول تھے الحمدللہ۔ دوسرا جو پازیٹیو پوائنٹ ہے جو میں نے دیکھا ہے ان دونوں ٹیسٹوں میں، کہ بچے جو ہیں وہ انٹرسٹ لیتے ہیں۔ ہمارے جو 8ویں کلاس، 9ویں کلاس، 10ویں کلاس کے بچے بچیاں ہیں، ان کو جب آئین کے بارے میں، ان کو جب معاشرت کے بارے میں اور دین کے بارے میں جب بتایا جاتا ہے تو وہ انٹرسٹ لیتے ہیں۔
آج جیسے میں آپ کہیں تو میں ایک ساتھ سب چیزیں بتا دوں آپ کو. آج جیسے ہم ٹیسٹ لے رہے تھے تو میں بچوں سے ڈسکس بھی کرتا جا رہا تھا, تو کافی ایسی چیزیں تھیں آئی واز ونڈر ٹو نو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کے بارے میں یا جو بنیادی سیاسی نظام ہے یا آئین ہے ان کے بارے میں 9th اور میٹرک کے بچوں کو بھی پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ الفاظ کیا ہیں. ٹھیک, اب ہم نے تو جو نصاب دیا ہے وہ تو 15 یا 20 دن انہوں نے تیاری کی ہے, اس میں سے وہ ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں. اچھا, اب دوسری بات یہ تھی کہ بچے پریشان تھے کہ ہمیں یہ چیزیں کبھی پڑھائی نہیں گئی ہیں. اب اس میں کسی ایک اسکول کو جو ہے الزام نہیں دوں گا, یہ ہمارے نصاب کی خرابی ہے, ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی خرابی ہے کہ ہمارا میٹرک کا بچہ جو 16 سال کا بچہ ہے اس کو آگے جا کے 18 سال کی عمر میں ووٹ دینا ہے. اس کو ووٹ دینا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ووٹ کیوں دیا جاتا ہے, ووٹ کیسے دیا جاتا ہے, آئین کیا ہے کسی ملک کا, کسی ملک میں قانون کیسے بنتا ہے, پارلیمنٹ کیسے کام کر رہا ہے پاکستان میں, پریزیڈنشل سسٹم کیا ہے, پارلیمنٹری سسٹم کیا ہے, سینٹ کے بارے میں نہیں پتا. جب بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ 18 سال کی عمر میں ووٹ کیسے دیں گے؟ یہ آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ ہمارے جو بچے میٹرک فرسٹ انٹر کے جو شاگرد ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ کیا ہے, اس کا کام کیا ہے, ہم ووٹ کس لیے دیتے ہیں اور ہمیں اپنے گورنمنٹ سے مطالبات کیا کرنے چاہیے, اور ایجوکیشن یا کسی بھی مسئلے کے لیے کم سے کم ہمیں آواز اٹھانی تو چاہیے. آواز ہم تب اٹھائیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا ہمارے آئین کا, ہمارے منشور کا, پارٹی سربراہ کا. تو یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی. یہ والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بچوں کو ایجوکیشن تو دیتے ہیں لیکن اس کا پیچھا نہیں کرتے ہیں کہ بچے پڑھ کیا رہے ہیں اور ان کو اسکول میں پڑھائی کس حساب سے پڑھایا جا رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. وہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج یہ چیزیں میں نے جو دیکھی. اچھا, اب ایک مثبت پہلو ہے اس کا. مثبت پہلو یہ ہے کہ بچوں کو پتہ تو نہیں تھا لیکن جو اگر کسی پلیٹ فارم سے ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ بچے انٹرسٹ لیتے ہیں. یعنی ایک میٹرک کا بچہ, 9th کا بچہ یا بچی جاننا چاہتا ہے کہ میرے ملک میں ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, مجھے میرے بنیادی حقوق کیا ہیں, میرے بنیادی فرائض کیا ہیں, لیکن کوئی بتانے والا تو ہو نا ان کو. اب ہمارے نصاب میں تو یہ چیزیں شامل ہی نہیں ہیں. یونیورسٹی لیول تک ہمیں یہ چیزیں پڑھائی نہیں جاتی. ٹھیک, ہم نے بھی. اچھا, آپ کب ہوگا آپ کا اس کا رزلٹ کب اناؤنس ہوگا, اور بچے آپ کی کوئی ویب سائٹ وغیرہ ہو تو کہاں سرچ کریں, یہ تھوڑا بچوں کو بتائیں. جی, اب یہ ہوگا آج جو ہم نے ٹیسٹ لیا ہے, تھوڑا اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ یہ ٹیسٹ جو ہم نے لیا یہ MCQ ٹیسٹ تھا. اس کا جو رزلٹ بنے گا وہ انشاءاللہ 20 دن میں اس کا رزلٹ بن جائے گا, تیار ہو جائے گا. پھر ہم ایوارڈ سیرمنی ایک کریں گے. اس میں ٹاپ 10 جو پوزیشن ہولڈرز ہوں گے ان کو ہم کیش پرائزز بھی دیں گے تاکہ بچے اور بھی اس میں دلچسپی لیں. اس کے علاوہ سرٹیفکیٹس وغیرہ مہیا کیے جائیں گے, اور اسکول جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کو اعزازی شیلڈز دی جائیں گی. اب یہ تو ہو گیا اس ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرنے کا. اب مقصد میں نے آپ کو بتا دیا کہ مقصد ہمارا ہے بچوں میں جو ہے, ہمارے ٹین ایجرز جو ہیں ان میں سیاسی, آئینی اور سماجی آگہی پیدا کرنا. اب یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں ایک چوتھا سبجیکٹ جو میں نے ڈالا تھا وہ تھا کمیونٹی ہائیجین. ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں میڈیکل میں, کمیونٹی ہائیجین, جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ اپنے معاشرے کو, ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا کیسا رکھنا ہے. اب یہ بڑا ہمارا المیہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے گلی محلے, ہمارے جو ہے راستے, سڑکیں جو ہیں گندگی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کچرا کیسے پھینکنا ہے, ہمیں صفائی کیسے رکھنی ہے, اور ہماری ذمہ داریاں کیسی ہیں, کیا ہے. تو وہ نصاب بھی ہم نے اس میں شامل کیا تھا. اچھا, آخر میں ہم نے جب ٹیسٹ ہو گیا تو بچوں سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ سارا نصاب جو ہے آپ ایک دفعہ پھر گھر جا کے پڑھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ ان چیزوں پہ جو آپ کو بتائی گئی ہیں ان پہ ایک عمل بھی ہو سکے. اب آخری بات میں یہ صرف کر دوں آپ سے کہ اس کا جو انشاءاللہ ہمیں اللہ میں امید ہے کہ اس دیے کو ہم جلائے رکھیں گے. اگلی بار ہم پھر آئیں گے تو بچے جیسے بچوں میں یہ اویئرنیس آتی جائے گی, انٹرسٹ پیدا ہوگا, زیادہ سے زیادہ بچے اس ٹیسٹ میں حصہ لیں گے, تو اس نصاب کو جب پڑھیں گے, جب بار بار پڑھا جائے گا تو سوال اٹھیں گے. جب سوال اٹھیں گے تو وہ سوال پوچھے بھی جائیں گے اپنے پیرنٹس سے, اپنے ٹیچر سے. جب سوال پوچھے جائیں گے تو ان کے جواب ڈھونڈے جائیں گے, جواب ملیں گے. اچھا, ایک اور میں آپ کو خود ہی بات بتا دوں کہ آخر ہم نے بچوں کو کیوں چنا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو
30 سال 40 سال کے اوپر کی جو ہماری نسل ہے وہ، کیونکہ 40 سال کے بعد انسان کا سیکھنے کا عمل اور انسان کے بدلنے کا، خود کو بدلنے کا عمل تھوڑا سلو ہوتا ہے قدرتی طور پہ. اب یہ جو بچے ہمارے ہیں 7ویں 8ویں کلاس کے اور میٹرک کے جو بچے ہیں، یہ بالکل ٹین ایج ہے. یہ یوں کہہ لیں کہ موم کی طرح ہوتے ہیں. ان کا دماغ جو ہے، برین جو ہے، وہ بالکل موم کی طرح ہوتا ہے. ان کی ذہنیت، ان کی سوچ جس طرف ہم چاہیں ان کو بدل سکتے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا، ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ کیوں نہ ہم اپنے شہر کے بچوں کو، اپنی قوم کے بچوں کو ایک صحیح راہ پہ لگا دیں، ایک دیا ہم جلا دیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جس سے جتنا کام لینا ہوگا وہ لیتا رہے گا. ہمارا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور پاکستان کا جو سیاسی اور شہری نظام ہے اس کے حوالے سے ہمارے بچوں کو اپنے حقوق اور اپنے فرائض دونوں کا علم ہو، اور تاکہ ایک بہتر معاشرہ ہم تخلیق کر سکیں. زندہ باد. اس نیک عمل کے لیے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ اب ڈاکٹر صاحب سے کچہریاں اور پروگرام ہوتے رہیں گے. ایوارڈ سیریمنی میں انشاءاللہ لائیو پروگرام کے ساتھ ہم 20 دنوں کے بعد ڈاکٹر صاحب جو یہاں پہ پروگرام رکھا تھا آج، اس کی ایوارڈ سیریمنی کا جو پروگرام ہوگا اس میں آپ سے انشاءاللہ ہم لائیو ملاقات کریں گے. سوشل ورکر پنل ناریجو.